آج ہم ایک ایسے نبا برحق کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جنہیں اولو العزم انبیاء میں شمار کیا گیا، جنہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان کی قوم نے انکار پر انکار کیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت نوح کی، جن کی زندگی صبر، دعوت اور اللہ پر یقین کا عظیم نمونہ ہے۔ حضرت نوح کی دعوت کا آغاز حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی بنا کر بھیجا جب دنیا میں شرک پھیل چکا تھا۔ لوگ پتھروں، لکڑیوں اور بتوں کو پوجنے لگے تھے۔ نوح نے انہیں پیار سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ نوح نے دن رات چھپ کر اور علانیہ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، کبھی دروازوں پر جا کر، کبھی مجمع میں کھڑے ہو کر، کبھی خاموش آنسو بہا کر، لیکن قوم نے کیا کہا، اے نوح، تم تو ہم جیسے انسان ہو، تمہیں مانے تو ہم سب کمزور ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیں، کپڑے سر پر لپیٹ لیے تاکہ نوح کی بات نہ سنیں۔ مگر نوح کا صبر دیکھو، وہ پھر بھی ان کے لیے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ، شاید یہ ہدایت پا جائیں۔ طوفان کی وعید جب ظلم حد سے بڑھ گیا اور قوم نے حضرت نوح کو پاگل اور جھوٹا کہنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے نوح، اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں، لہذا تم کشتی تیار کرو ہمارے حکم سے۔ نوح نے اللہ کے حکم سے لکڑی کی ایک عظیم کشتی بنانی شروع کی۔ وہ کشتی پہاڑوں کی چوٹی پر تیار ہو رہی تھی۔ قوم ہنستی، مذاق اڑاتی، دیکھو، نوح دیوانہ ہو گیا ہے، زمین پر کشتی بناتا ہے، لیکن نہ جانتے تھے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انہوں نے ہر کیل اللہ کے نام سے ٹھون کی، عذاب الہی کا نزول۔ پھر ایک دن زمین کا سینہ پھٹ گیا، آسمان سے بارش کے پردے کھل گئے، زمین کے چشموں سے پانی ابلنے لگا، ہر طرف پانی ہی پانی، پہاڑ ڈوبنے لگے۔ اللہ نے فرمایا، جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور سے پانی الفابل پڑے، تو ہر جنس میں سے جوڑا جوڑا اپنی کشتی میں سوار کر لینا، اور اپنے اہل کو بھی سوائے ان کے جن پر فیصلہ ہو چکا ہے۔ نوح نے کشتی میں سواریاں چڑھائیں، جانور، پرندے، مومن بندے سب سوار ہو گئے۔ کشتی اللہ کے نام سے چل پڑی۔ بسم اللہ میں جرایا او مارسیا، وہ اللہ کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور ٹھہرنا بھی۔ باپ اور بیٹے کی گفتگو اسی دوران نوح کا بیٹا، جو ایمان نہ لایا تھا، ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگا۔ نوح نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے فرمایا، آج کوئی نہیں بچ سکتا مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے۔ پھر ایک موج دونوں کے درمیان آ گئی اور وہ ڈوب گیا۔ نوح کا دل ٹوٹ گیا، وہ اللہ سے عرض کرنے لگے، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں، اس کا عمل ناپاک تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نوح نے سجدہ کر کے عرض کیا، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ نجات اور سبق۔ پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین، اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان، تھم جا۔ ای پانی اتر گیا، کشتی او جودی او نامی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، سلامتی کے ساتھ آتر جاؤ، تم پر اور تمہارے ساتھ والوں پر ہماری برکتیں ہیں۔ نوح کشتی سے اترے، سجدہ شکر ادا کیا اور نئی نسل انسانی کی بنیاد رکھی۔ اسی لیے حضرت نوح کو ادم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔